قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و مقتدر واجب الاحترام حضرات علماء اکرام، بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، آپ کے اس مدرسے میں اللہ کے اللہ تعالی اپنے دین کی سرحدوں کے محافظ دستوں کا حصہ بناتا ہے. آج پروردگار نے ان کے مقدر کی خوشبختی و سعادت لکھی اور وہ حافظ قرآن کہتا ہے. ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا یہ یقین و ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری سربلندی، سرفرازی اور کامیابی کو اپنے دین میں رکھا ہے، دین کے سوا نہیں. سو ہم اپنے اس یقین کی بنیاد پر یہ بات کہہ سکتے ہی نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اہل ایمان کے نزدیک، اور اہل ایمان کے نزدیک اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ایسا ہے، کامیاب وہی ہے جس کی جھولی میں اللہ کا دین ہے. پھر جتنا دین ہے اتنا کامیاب ہے، جتنا فیصد دین ہے اتنا کامیاب ہے. قرآن مجید نے تعبیر استعمال کی ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور فرما رہے بتاؤ امن کے اصل حقدار کون ہے، کون لوگ خود امن ہوں گے، جانتے ہو تو بتاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اگلے ٹکڑے میں دیا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جن کا ایمان خالص ہوگا. تو بات بھول کے وہیں پہنچی ہے. جو لوگ جتنا دین رکھتے ہو، اس آیت کے تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کا دین جس پیمانے کے ساتھ، جس کے پاس جس پیمانے کے ساتھ ہوگا، جس کے پاس جس پیمانے کے ساتھ ہوگا، وہ دھرتی پہ اتنا معمول ہوگا، اتنا معقول ہوگا. تو مسلمان کیسا بھی ہو، کہیں بھی ہو، کتنا ہی قابل ہو یا کتنا ہی جناب کمزور ہو، عدم قابلیت کا شکار ہو، سطحیت کا شکار ہو یا بلندی کا ہو، اللہ کی یہاں جو کامیابی کا پیمانہ ہے قرآن مجید ہے، اللہ کا دین ہے، رسول کی شریعت ہے، وہ ایمان ہے جو خدا کے یہاں مطلوب ہے. اور اس شریعت کا، شریعت کے اپنانے پر کامیابی طے کی گئی ہے، یعنی شریعت پر کامیابی کو منحصر کیا گیا ہے. وہ شریعت، وہ دین کل کا کل، قرآن اس کا سبجیکٹ ہے، قرآن اس کا لا ہے، قرآن اس کا دستور ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پورے ملک میں کچھ لوگ ایک کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے اپنی زندہ دلی کا ثبوت دے رہے ہیں. جب کوئی ان کے سامنے آتا ہے تو وہ کتاب دکھاتے ہیں. وہ کتاب دراصل میرے آپ کے ملک کا دستور ہے، آئین ہے، قانون ہے. تو وہ اپنی اس ایکٹیویٹی کو، اس نقل و حرکت کو کتاب دکھا کر جواز فراہم کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ناجائز نہیں ہے، یہ دستور، یہ قانون، یہ آئین، یہ لا ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. ویسے صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک کن حالات میں رہا جا سکتا ہے،
یعنی ایسی تخیل میں، سچی میں تو اللہ عدالت کسی کو بھی نہ لے جائے، وکیلوں کا منہ نہ دیکھنا پڑے صبح قیامت تک، کتنا اچھا ہو۔ یہ عافیت کی بات ہے۔ پہلے لوگ عذرائے لطافت بددعا دے دیا کرتے تھے، لطافت کی بددعا یعنی محبت کی بددعا، محبوبانہ عطاف جسے کہتے ہیں، حقیقت کا سچی مچی کا نسخہ نہیں، ایسے بناوٹی نسخے میں۔ تو لطافت کی بددعا میرے گھر میں کرنی بزولی گھس جائے، مستری آ جائے، کارپینٹر ایک بار آ جائے، مستری صاحب آ جائے، اور پھر تو بھائی آپ گھروں میں کام کرا کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک بار اگر مشکل بڑے مشکل سے نکلتے ہیں۔ تو خدا یوں کسی کو نہ دکھائے، لیکن تخیل میں ذرا سفر کیجیے عدالت میں۔ آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ کھلا وکیل صاحب کریں گے، اور میں کیا بتاؤں آپ کو، وہ بڑے قانون داں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو اس کی حیثیت پر بڑے قانون داں ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، ان کو سارے سیکشن یاد ہیں۔ چنانچہ ایسے سیکشن والے اگر کبھی جنتر منتر پہ کام میں آئے تو وہ سیکشن بتاوے، وہ بتاوے، ادھر ماموں ان کی خاطرداری کرتے، ادھر بھانجے ان کو سیکشن بتاتے کہ یہ رائٹ ہمیں بھلا کے کہتے آپ کیسے آ بتا سکتے ہیں، اور نتیجے میں وہ اپنے قانون داں ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ تو جو آدمی آپ کو لے جائے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب بہت بڑا وکیل ہے، اسے سب یاد ہے، قانون کی ساری کتاب جانتا ہے، چٹکیوں میں جب یہ جج کے سامنے ہوتا ہے تو جج محب حیرت اس کو سنتا ہے، آپ اس کی طرف کرتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قانون کا ماہر ہے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس لا کو جانتا ہے جو لا آپ کے ملک کا لا ہے۔ آپ کی میری زندگی جس پیمانے کا دم بھرتی ہے، پیمانہ توحید، اس کا لا یہ قرآن پاک ہے۔ یہ پیچھے جماعت تشریف فرما ہے جو میری آپ کی سب کی آنکھوں کا تارا ہے، یہ مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی نگاہ میں ممتاز ہے۔ ان کی حیثیت دو بالا ہو جاتی ہے، اس دو بالگی کی وجہ وہ لا ہے اور قرآن ہے، ورنہ ہاتھ تین دکھ رہے ہیں کسی عالم میں، آنکھیں چار ہو، وہ ظاہری وجود اللہ تعالیٰ نے وہی دیا، لیکن ان کو ممتاز کیا اس لا کی بنیاد پر، یہ ہماری شریعت کا قانون جانتے ہیں، اور جو ہماری شریعت کا قانون جانتے ہیں وہ ہمارے ہیں، وہ کس کے ہیں؟ وہ ہمارے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب خالی قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ نہیں، مفسرین نے لکھا ہے ہر اس آپ سینے کی حفاظت بھی ہوگی جس سینے میں اللہ نے یہ کلام لکھ دیا ہوگا۔ حضرت مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک مرتبہ بمبئی میں موجود تھے، ہم لوگ مولوی بیٹھے، علماء بیٹھے، مولویوں کی مجلس تھی اور شیخ کا کتاب ہو رہا تھا۔ مفتی عبداللہ صاحب کیا ہو رہا تھا، بڑے آدمی تھے، شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری کے پوتے تھے اور بہت ہی بڑے گھرانے کے لوگ تھے۔ بہت کم لوگوں کو میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں اتنا مستقبل پایا جتنا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہر کیا ہو زندہ لوگ، اب تو وہ بھی اللہ کو جانے۔ تو مفتی صاحب نے بات یہاں سے شروع کی، او مولوی، کیونکہ مخاطب علماء تھے اور وہ سب کے بڑے تھے، او مولوی تمہیں کیا لگتا ہے تم بھوکے مرو گے؟ پھر فرمایا اس آیت کے ذیل میں کہ علماء اللہ کی سرحد کے محافظ دستوں کا حصہ ہے۔ اور پھر اگلی بات فرمائی جیسے دنیا کی فوجیں اپنی سرحدوں کی حفاظت میں فوج کا ایک مخصوص بجٹ اس عمومی بجٹ سے نکال کے پیش کرتے ہیں، اس پہ بات نہیں ہوتی، وپکش بات کرے گا، وپکش کا لیڈر اٹھے گا، آبجیکشن اٹھائے گا، بات کاٹے گا، اور پھر جو چیئر پرسن ہے وہ اس بات میں توازن قائم کریں گے، اعتدال قائم کرتے ہوئے تب جا کے کسی بات پہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے 80%،
یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ 20% پہ آپ بجٹ کیوں اس پر بات نہیں کرتے؟ یہ 20% ان کا ہے جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جن کے نتیجے میں آپ میٹھی نیوز ہو رہے ہیں. اس پہ بات نہیں کرتے. اور فوجیوں کے خلاف اگر بول دیں تو نتیجہ سمجھتے ہیں آپ، سارا صدر اس کی جان کو آ جائے. سارے ممبران پارلیمنٹ میں گھر گھر کے کیسا پا گیا؟ محافظ دستے اس کو ہضم نہیں. ہمارے پڑوسی ملک کی فوج کرپٹ ہے یا نہیں، سر نظر اس کے اس ملک کا مسئلہ ہے، لیکن وہاں ایک نظریہ پایا جاتا ہے اپنے ملک کی فوج کے متعلق جناب بڑے کرتے ہیں. اور وہاں کی پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ آئے اٹھتا بھی. وہاں کی انتہائی موقع علی ندیم نے ابھی گزشتہ دنوں ٹارگیٹ کیا. جی ہاں، آج کل کے لوگ کتنے بڑے آپ سمجھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ فوج کو ٹارگیٹ کیا. اور فوج اس لیے ٹارگیٹ نہیں کی جا سکتی کہ فوج سرحد کی حفاظت کر رہی ہے، اور سرحد کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ آپ میٹھی نیوز ہو. ورنہ چائنا گھس آیا، چائنا گھس آیا، آئے گا، آ جائے گا. کیوں؟ اگر سرحدی محافظ دستے ایکٹیو نہ ہو تو چائنیز چھاؤ چھاؤ کرتے ہوئے اندر آ جائے گا. پتہ چلا دلی میں لوگ پکارے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سرحد پہ محافظ ایکٹیو نہیں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سنو، تم اللہ کی سرحد کے محافظ دستوں کا حصہ ہو اور مولوی ہو. پھر کہا، میں مین والا الفاظ نقل کرتا ہوں، تم بھوکے نہیں مرو گے. اور پھر یہ بات پیش کروائی کہ حکومتیں بجٹ نکال کے چلتی ہیں، اور پھر فرمایا اللہ تمہارا بجٹ نکال کے چلتا ہے. پہلے نکالا جاتا ہے، یہ نکال کے چلنے کی تعبیر استعمال کرتا ہوں اس لیے یہ دنیا کو جو روزی تقسیم ہوتی ہے نا، فلاں حاجی صاحب کو اتنے کروڑ لکھ دیے گئے، فلاں حاجی صاحب کو اتنے لاکھ لکھ دیے گئے، اس مہینے اتنا نفع ہو رہا. اللہ پاک نے آپ کا بجٹ، طلبا بیٹھے ہیں، میرے محترم علماء بھی بیٹھے ہیں، آپ کا بجٹ پہلے نکال دیا. اسی حاجی کی کمائی میں آپ کے لیے لالی پاپ رکھا گیا، آئی فون رکھا گیا، سیمسنگ رکھا گیا، الٹرا رکھا گیا، نئے نئے کپڑے رکھے گئے. یار امام صاحب لاوے میں پڑا یونیک کپڑا پہنتے ہیں، تب پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہے، آپ ہی کی کمائی میں سے ادھر سے ادھر کو آئے. کہاں سے آئے؟ ادھر سے ادھر کو آئے. یہ سب اس کی عطا پر ہے، اس نے پہلے سے. تو ہمارے دین کے خدام ہو، ہماری شریعت کی سرحد کے محافظ ہو، سب تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہاں سے کھاؤ گے. اور یہ سچی ہے. اس کا پریکٹیکل آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید پہلے بھی سنا کے گیا ہوں، نہیں سنایا تو سن لیجیے، اور اگر سنایا ہوگا تو مزہ آ گیا. تمہارا سننے میں بھی نتیجہ بن جاتا ہے. حضرت مولانا منیر صاحب کالیدہ والے ہیں، ممبئی میں گزر ہوئے. ان کے ایک مرید نے مردیاں پالی ہوئی گھر. اب تو مردے کی حیثیت نہیں ہے، بیچارے کی مٹی خراب کرتی لوگوں نے. اسی زمانے میں مردہ دامادوں کو بلایا، لٹیرے جب پہنچتے تھے نا سسرال میں، حیثیت کے ساتھ مردہ بناؤ. داماد لٹیرے کی مانا ہے اس زمانے. ہر نوجوان کو چاہتی ہے کہ حضرت کوئی ایسی دعا کرو، بڑھیا سسرال مل جائے، بڑھیا ٹھیک ٹھاک سسرال کے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ٹھاک کا مطلب تو پھر سے سمجھتے. تو جب داماد تشریف لاتے تھے گھروں میں، تب اعزازاً مردے کھلائے جاتے تھے. اس زمانے کے بعد حضرت کے مرید نے دیسی مرغیاں پال کی، اور اس نے جا کے اپنی بیوی کا امتحان لینے کے لیے یہ بات کہی کہ میں شیف کی دعوت پر آیا، اور تم ایسا کرو، تھوڑا سا پٹاٹا بنا لو، سبزی بنا لو، بھاجی اور دال چاول بنا لیں گے، اپن پاپڑ دے لیں گے، یہ بامبے میں رکھا. تو اس کی بیوی دیکھتے ہو ایسا کرو. اور اچھا، ہوم منسٹر اگر غور سے دیکھیں تو وہ حال ہوتا ہے جو دلتا ہے اندر ہوتا ہے. اب نظر ہوم منسٹر ہی اندر نہ تو معاملہ خراب ہوتا ہے. یوں دیکھو میرے ہوم منسٹر. اور پھر زور سے کہا، دیکھا ہی نہیں، زور سے کہا، جو ساڑھیاں گھر میں پالی ہوئی ہیں، حضرت ہمارے گھر میں آئیں گے اور دال کھائیں گے، یہ کس کام آئیں گے؟ اس نے آپ کی یہ قصہ حضرت کو بتایا. تو حضرت علی مجلس میں فرمائے، بھائی تم بلا وجہ ہم پر اعتراض کرتے ہو، یہ مولوی مرغا بہت کھاتے ہیں. ہم کہاں کھاتے ہیں؟ ہم اتنی شدت سے مرغا بنائے گئے ہوتے ہیں. اللہ پاک کہتا ہے ان بیچاروں نے جفا کشی بہت کی ہے، یہی ان کے مقدر میں لکھ دیا. اور پھر قرآن کی وہ آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، قرآن کے نزول کے بعد صرف قرآن کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے،
بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ بیٹھے ہیں، بالکل ستاروں کے جھرمٹ میں چاند جیسے ہو، کچھ اس انداز پر میرے آقا تشریف فرما ہے اور حضور خود سوال کر رہے ہیں، بتاؤ میری امت کے بڑے لوگ کون ہیں؟ اچھا صحابہ کا مزاج ہمارے سے بالکل مختلف، ہمارا مزاج تو یہ کہ سوال امام صاحب سے جواب محمد دے گا، وہ بیٹھے نا آگے سب کا آیا تھا جائیے چکر اور پڑھو بن لو، آپ سے تو پوچھا ہی گیا، ہاں سب پتا، بہت سارے علماء کے ساتھ میرا تعلق رہا، حالات تو دیکھو۔ اچھا سوال تو آپ سے آئے نہیں، جو مخاطب ہے اس کی اجازت کے بغیر تو بولنا حرام ہے، گنجائش نہیں ہے نمبر دینے کی، باوجود اس کی کہ بتایا صحابہ کا مزاج تھا، درسگاہ نبوت کا ادب ان کے حبیب یہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وہ ایسے ہی ممتاز نہیں تھے۔ آج کوئی بے وقوف فقر کا اللہ اٹھے اور صحابہ کو ٹارگیٹ کرتا ہے، بند کمرے میں نہیں بیٹھے، ایک ٹیڑھا بیڑا کیمرہ لگا کے الٹے سیدھے منہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ، بعض لوگ تو حضرت استعمال نہیں کرتے تھے جناب معاویہ۔ تو آپ دیکھیں 14 صدی کے بعد کا کوئی پلواڑی اگر بات کرتا ہے، پلواڑی سے مراد پان کے کھوپے میں بیٹھ کے آج کل لوگ صحابہ کی عدالت پر بات کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں وہ ممتاز بلا وجہ نہیں تھے، ان میں ادب کمال کو پہنچا ہوا تھا، ایک ایسی بات جو وہ جانتے ہیں جواب دے سکتے ہیں، ان کے علم کا حصہ ہے، وہ جانتے ہیں معلومات نہیں بولتے۔ کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ وہ نبی کی بارگاہ میں ہے چپ۔ حضور نے فرمایا بتاؤ میری امت کے بڑے لوگ کون؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں میری امت کے بڑے لوگ وہ ہیں جن کے سینے قرآن کی دولت سے معمور ہیں، میری امت کے بڑے لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن رکھا گیا ہے، جو قرآن پا گئے، جن کو قرآن دے دیا گیا، جو ہمارے کلام سے مزین کر دیے گئے، جو ہمارے نورانی کلام کے نور سے منور کر دیے گئے، یہ لوگ ہیں۔ اب دنیا اسے بڑا کہے اللہ اور اس کا رسول جس کو بڑا کہہ چکا ہے وہ اصل میں بڑا، وہ بڑا نہیں ہو سکتا، اسے دنیا بڑا کہہ رہی ہے، بڑا اصل میں وہی ہے اسے اللہ اور اس کے رسول نے بڑا کہا۔ اللہ اور اس کے رسول نے بڑا کسے کہا ہے؟ انہی قرآن کے حفاظ انہی دیوانوں کو کہا ہے جو صبح سے لے کے شام تک جنون